अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोपहर अपने जोबन पे थी, लेकिन इस शॉपिंग मॉल के अंदर चमकती दीवारें इतनी ऊंची थीं कि बाहर के मौसम का कुछ इल्म न होता था। मॉल के अंदर रंगों और रोशनियों की एक नई दुनिया आबाद थी। लोग सारे महीने की मेहनत इन चमकती राहदारियों में लुटाने आए खड़े थे। ऐसी ही एक मरमरी राहदारी में एडम खड़ा था। उसके साथ उसके छोटे बालों वाली असिस्टेंट कंधे से स्ट्रिप वाला बैग लटकाए हाथ में दो फोन्स पकड़े खड़ी थी। वो दोनों एक शॉप के सामने मौजूद थे और एडम रुक के मोबाइल पे कुछ देख रहा था। बॉस, मुंतजिर सी सोफी ने पुकारा। ब्रांडेड ज्वेलरी स्टोर होने का फायदा ये है सोफी कि 6 साल बाद भी आपकी दुकान उसी जगह मौजूद होती है। उसने मुस्कुरा के सामने वाली शॉप की तरफ इशारा किया। आपके ख्याल में आप दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं बॉस, सोफी ने बगौर उसे देखा। ऑफ कोर्स, 6 साल पहले अपनी मौत से कुछ दिन कबल असरा महमूद ने अपने कार्ड से एक मामूली सी अदायगी इस स्टोर पे की थी। इतनी कम रकम में स्टोर की मामूली सी अंगूठी भी नहीं आ सकती। अगर हम इस रकम का पता लगा लें तो। मैं तालिया मुराद की बात कर रही हूँ। आप कभी किसी के लिए पी कैप पहन के शॉपिंग मॉल में तफ्तीश करने नहीं आए। वो एकदम चुप हो गया। पी कैप और ग्लासेस पहने वो जीन्स और शर्ट में मलबूस आम लोगों के दरमियान पहचाना नहीं जा रहा था। तालिया का केस इस वक्त सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है। एडम ने सिरसिरी अंदाज में कंधे उचकाए। और तुम्हें जॉब पे रखने से पहले एक जमाने में मैं ऐसी कई तहकीकात कर चुका हूँ, मगर अब तो नहीं करते ना। इतने सालों से ऐसा कुछ नहीं किया, अब उसके लिए कर रहे हैं। क्या तालिया मुराद इतना वक्त और तवानाई सर्फ किए जाने की हकदार है। वो जताने वाले अंदाज में कह के आगे बढ़ गई। एडम ने भुएं बींच के उसे देखा और हूँ कह के सर झटका। जी हाँ, मिसेज असरा बिनते महमूद हमारे स्टोर की बहुत पुरानी कस्टमर थीं। वो कुछ देर बाद इस कीमती नगीनों से चमकते स्टोर के अंदर रखे मखमली सोफों पे बराजमान थे और सामने बैठा मैनेजर बता रहा था। सोफी आगे होके बैठी एक एक बात नोट किए जा रही थी। एडम अलबत्ता टेक लगाए बैठा था। छत की तेज सफ़ेद रोशनियां उसके संजीदा चेहरे पे पड़ रही थीं। वो सोफी की बात पे कतरे डिस्टर्ब हो गया था, ये साफ जाहिर था। वो जेवरात की शौकीन खातून थी, अक्सर हमारे यहाँ से जेवरात खरीदा करती थी। मैं खुद उन्हें डील करता था। मैनेजर बात करते करते रुका। एक सूट पे मलबूस स्टोर का मुलाजिम उसके पास आया और एक प्रिंटेड पेपर उसकी तरफ बढ़ाया। सर, ये जो बिल है जो एडम साहब ने मांगा था। वो जाने के बजाय मैनेजर के सोफे के पीछे हाथ बांधे खड़ा हो गया। मैनेजर ने ऐनक लगा के कागज को देखा, कागज को पढ़ा, फिर उसकी तरफ बढ़ाया। ये रही इस रकम की तफसील जो उन्होंने आखिरी दफा यहाँ अदा की थी। एडम ने तेजी से कागज पकड़ा और नजरें सतूर पे दौड़ाई। वो एक इनवॉइस की कॉपी थी। इसके मुताबिक असरा महमूद ने वो मामूली रकम एक नेकलेस के पत्थर हटा के उसको तोलने के लिए अदा की थी। ये एक डायमंड नेकलेस था जिसके जमरुद हटा के उसकी कीमत लगाई गई थी। क्या आपको याद है वो इस सेट की कीमत क्यों लगवानी चाहती थी। एडम ने चेहरा उठा के मैनेजर को देखा। किनखियों से उसने देखा कि वो मुलाजिम लड़का वहीं खड़ा था। वो मुसलसल एडम को देख रहा था। उन्होंने बताया नहीं था, लेकिन लोग कीमत सिर्फ एक वजह से लगवाते हैं, जेवरात बेचने के लिए। सोफी तेजी से बोली। जी बिल्कुल, मैनेजर के पीछे खड़े लड़के ने पुरजोश अंदाज में तायीद की। वो फिर से एडम को देखने लगा। क्या आपके पास उस रोज की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होगी। सीसीटीवी ज्यादा से ज्यादा 6 माह तक रखी जाती है। 6 साल बहुत लंबा अरसा है। सॉरी, मुझे अंदाजा था। खैर, इस इनवाइस में इन तीनों डायमंड्स का सर्टिफिकेट नंबर भी लिखा है जो इस सेट में जुड़े थे। एडम बिल को गौर से देखते हुए बोला। क्या आप मुझे इस हीरे का रिकॉर्ड निकाल के दे सकते हैं। मेरा ख्याल है मिसेज असरा ने वो सेट किसी को बेचा था। उस शख्स ने आगे बेचा होगा। बगैर सर्टिफिकेट के वो उसे आगे नहीं बेच सकता। जी, फिंगरप्रिंट की तरह हर हीरे का सर्टिफिकेट नंबर होता है जो लेजर की मदद से उस हीरे पे लिखा गया होता है और आम आदमी को नजर नहीं आता। मैं चेक करके बताता हूँ। मैनेजर साथ रखी मेज की तरफ घूमा और कीपैड पे तेज तेज टाइप करने लगा। वो हीरा दुनिया में जहां भी होगा मिल जाएगा। मैं मुत्तल्लिका इदारों को ईमेल कर रहा हूँ। जैसे ही जवाब आएगा मैं आपको मुतला कर दूंगा। हमारे रिकॉर्ड में इस सेट की तस्वीर भी है, वो भी मैं आपको मेल कर रहा हूँ। हमारा हर सेट यूनिक होता है। एक डिज़ाइन सिर्फ एक दफ़ा बनता है। मैनेजर तेजी से उंगलियां चलाते हुए कह रहा था। वो नौजवान हनोज वहीं खड़ा था। उस दिन मिसेस असरा को जिस सेल्स मैनेजर ने डील किया था उसने पूछते हुए बिल से नाम पढ़ा, नूर जाजलॉन। क्या
میں اس سے مل سکتا ہوں؟ جی سر، وہ میں ہی تھا، مینیجر نہایت ذمہ داری سے بتا رہا تھا، اور مجھے یاد ہے وہ دن وہ اپنا ڈائمنڈ سیٹ لے کر آئی تھی اور اس کی قیمت لگوانا چاہتی تھی۔ کوئی ایسی بات، کوئی چھوٹی سی بات جو آپ کو اس دن سے متعلق یاد ہو؟ سامنے کھڑے لڑکے کا دیکھنا اسے کوفت میں مبتلا کر رہا تھا، مگر وہ اسے نظر انداز کر کے مینیجر سے بات کرتا رہا۔ وہ اس دن خاموش خاموش سی تھی۔ مینیجر سوچ کے بتانے لگا، کچھ خاص نہیں بولی تھی، انہوں نے سیٹ کی قیمت لگوائی اور پھر وہ دونوں چلے گئے۔ دونوں؟ ایک آدمی تھا ان کے ساتھ، پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے اسے۔ اس کا کوئی نام، کوئی شناخت کچھ یاد ہے آپ کو؟ ایڈم تیزی سے بولا۔ نہیں سر، اتنی پرانی بات ہو چکی ہے، مجھے تو اس کی شکل بھی ٹھیک سے نہیں یاد، مینیجر بیچارگی سے بولا۔ خیر، جہاں اس نے ہیرے بیچے ہیں وہاں سے اس کا ریکارڈ نکل آئے گا، ایڈم نے خود کو تسلی دی۔ صوفی نے گہری سانس لے کر اسے افسوس سے دیکھا اور نوٹ پیڈ پہ کچھ لکھنے لگی۔ وہ بھی سر چکا کے اپنے موبائل پہ میسیجز دیکھنے لگا۔ مینیجر کو ای میل موصول ہوئی تو اس نے ان دونوں کو مخاطب کیا۔ اوکے، اس ڈائمنڈ سیٹ کا پتہ چل گیا ہے۔ گڈ، وہ اب کس کی ملکیت ہے؟ ایڈم تیزی سے سیدھا ہو کے بیٹھا۔ وہ سسٹم میں ابھی تک اسرا محمود کے نام پہ رجسٹرڈ ہے۔ وہ اسکرین کو دیکھ کے بتانے لگا۔ ایک دفعہ پھر بند گلی۔ ایڈم نے کوفت سے آنکھیں بند کی۔ کیا مطلب؟ صوفی نے تعجب سے ایڈم کو دیکھا۔ وہ سیٹ اسرا نے بطور اجرت اس شخص کو دیا ہوگا۔ وہ 6 سال سے اس سیٹ کو سنبھالے کیوں پھر رہا ہے؟ وہ اسے بیچ چکا ہوگا بلیک مارکیٹ ذرا کم قیمت پہ، یا اس نے ہیروں کے لیزر نمبرز ہٹوا دیے ہوں گے۔ ان کرمنلز کے پاس اب یہ ٹیکنالوجی موجود ہے۔ ایڈم نے کنپٹی چھوئی۔ ایک لمحے کے لیے اسے کتنی امید لگ گئی تھی۔ اسے لگا یہاں سے کوئی سرا اس کے ہاتھ آئے گا اور وہ تالیہ کو بچا لے گا، لیکن سارے کھرے وقت کی دھول میں مٹ چکے تھے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ وہ اٹھا تو مینیجر اور صوفی بھی ساتھ ہی کھڑے ہوئے۔ کوئی بات نہیں، آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا، یہ بہت ہے۔ وہ جبراً مسکرایا۔ وہ نوجوان اب دانت نہ کوستا ایڈم کو دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ کوئی جیولری دیکھنا پسند نہیں کریں گے؟ مینیجر نے مسکرا کے قریبی شو کیس کی طرف اشارہ کیا۔ ایڈم نے ایک نظر سامنے قطار در قطار دور تک پھیلے شو کیسز پہ ڈالی اور پھر سنجیدگی سے مینیجر کو دیکھا۔ نہیں تھینک یو، مجھے ہیرے جڑے کف لنگز، ٹائی پن یا گھڑیوں کا شوق نہیں ہے۔ میری جنریشن کے لوگ پتھروں کی نسبت ایکسپیرینس پہ پیسہ خرچ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ میرا مطلب تھا کوئی تو ایسا ہوگا آپ کی زندگی میں جسے آپ ہیرا تحفہ میں دینا چاہیں گے۔ مینیجر خوشگوار لہجے میں ابرو اٹھا کے بولا۔ صوفی نے بھی مسکراہٹ چھپا کے ایڈم کو دیکھا۔ وہ اب ہیروں سے خوش نہیں ہوتی، اس کے پاس سارے زمانے کے جواہرات ہیں۔ پھر مینیجر سے مسافہ کیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ نوجوان تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ ایڈم کے ساتھ چلتی صوفی کھنکھاری۔ آپ کیا کر رہے ہیں باس؟ وہ سر جھکائے موبائل پہ ٹائپ کرتے ہوئے بولا۔ چیتالیہ کو اس سیٹ کی تصویر بھیج رہا ہوں تاکہ وہ وان فاتح سے پوچھے کہ یہ سیٹ اسرا کی ملکیت میں ہے یا نہیں۔ امید ہے یہ سیٹ انہیں کئی برس سے نظر نہیں آیا ہوگا۔ آپ اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ میں ایک دوست کی مدد کر رہا ہوں۔ وہ صرف دوست نہیں ہے، یقیناً کسی وجہ سے آپ دونوں کا تعلق ٹوٹ گیا تھا، لیکن جس طرح آپ اس کی مدد کر رہے ہیں آپ کو پھر سے تعلق جوڑنے کی امید ہے۔ مجھے نہیں معلوم، اس نے سادگی سے شانے اچکائے۔ وہ دونوں اب سٹور کے دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ تو پھر معلوم کریں اور کھل کے اسے سب بتا دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ پھر آپ کو کوئی پچھتاوا نہیں رہے گا۔ اور سنیں باس، ساری دنیا امید پہ ہی تو قائم ہے، اور اپنے فائدے کے لیے ہم سب کو لڑنا پڑتا ہے۔ قسمت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ ہاں؟ دروازہ کھولنے سے پہلے ایڈم ایک دم واپس گھوما۔ وہ نوجوان جو ان سے ذرا فاصلے پہ رکا کھڑا تھا گڑبڑا گیا۔ جی؟ ایڈم نے تحمل سے ابرو اٹھا کے پوچھا۔ وہ سر وہ ہکلا گیا۔ رنگت سرخ پڑ گئی۔ صوفی نے گہری سانس لی اور آگے بڑھی۔ آپ ادھر کھڑے ہو جائیں، میں آپ دونوں کی تصویر بنائے دیتی ہوں۔ باس، اسے آنکھ سے اشارہ کیا۔ اوہ، وہ سارے میں ایسا الجھا تھا کہ اسے بھول گیا تھا کہ وہ نوجوان اسے ایسے کیوں دیکھ رہا تھا۔ وہ بیچارہ فین تھا۔ ایڈم قدرے مسکرایا تو اس کو حوصلہ ہوا۔ وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ صوفی نے اپنے فون سے دونوں کی تصویر کھینچی، پھر ایڈم نے اس سے ہاتھ ملایا۔ وہ فین مومنٹ میں بالکل کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ تھینک یو سر، میں آپ کا شو بہت شوق سے دیکھتا ہوں۔ وہ جذبات سے بے قابو ہوئے بدقت بول پایا۔ بہت شکریہ، ایڈم نے سر کو جنبش دے کے کہا اور مڑ گیا۔ اپنے پیچھے اس نے سنا وہ صوفی سے تصویر اپنے فون میں منتقل کرواتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں آج کے دن کو ساری زندگی یاد رکھوں گا۔ ایڈم بن محمد کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ آہستہ سے مڑا اور تعجب سے اس نوجوان کو دیکھا۔ کیوں؟ تم اس دن کو کیوں یاد رکھو گے؟ کیونکہ وہ نروس سا مسکرایا۔ صوفی کو دیکھا، پھر اس کو۔ کیونکہ آپ سیلیبریٹی ہیں، آپ مشہور ہیں۔ اور باس، صوفی نے آنکھیں گھما کے اسے دیکھا۔
मैनेजर साहब, वो बुलंद आवाज में कहता वापस स्टोर में आया। बहुत से लोग हाथ रोक के उसे देखने लगे। एडम ने पी के उतारी और वापस इसी सोफे पे बैठा। मुझे आपसे एक और फेवर चाहिए और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद मैं आपके डायमंड्स खरीदने के लिए मुत्तफिक हो जाऊंगा। वो बाजू सोफे की पुष्ट पे फैला के मुस्कुरा के बोला। मैनेजर मुस्कुरा के वापस उसकी तरफ आया। इसकी सबसे बड़ी ताकत सेलिब्रिटी होना थी और आज इसी शय ने एडम बिन मोहम्मद को कामयाबी दिलानी थी। जोंकर स्ट्रीट की रौनक इस सहपहर वैसी ही थी। बादल सारे मलाका पे छाए थे, इसीलिए वहां ठंडी सी छाया थी। ऐसे में सड़क किनारे एक टैक्सी रुकी और सफ़ेद हेट वाली तालिया मुराद बाहर निकली। उसके सामने सड़क का वो हिस्सा था जहां से वो 6 साल बाद अपनी दुनिया में वापस आई थी। कितनी ही देर वो वहीं खड़ी रही, फिर हिम्मत करके धीरे धीरे कदम उस जानिब उठाए। जामनी फ्रॉक का घेरा टखनों के करीब हवा से फिड़फिड़ा रहा था और सुनहरी चेन वाला पर्स कंधे से लटक रहा था। उंगलियां बाहम मरोड़ती वो उस मेन हॉल के किनारे आई, फिर पंजों के बल वहां बैठी। चंद लम्हे वो अपने दिल की धड़कन सुनती रही। मेन हॉल के ढक्कन में एक कागज का कोना फंसा नजर आ रहा था। किनारे से एक जगह सीमेंट उखड़ी थी तो वहां बरहना गीली मिट्टी नजर आती थी जिसमें एक कोंपल उगी थी। इस कोंपल पे एक तितली बैठी थी। तितली स्याह थी और उस पे पीले धब्बे थे, या शायद वो पीली थी और धब्बे स्याह थे। तालिया ने हाथ उस जानिब बढ़ाए तो तितली उड़ गई। उसने तितली का ताक्कुब नहीं किया, बस हिम्मत करके ढक्कन जरा सा हटाया और लिफाफा निकाला। फिर हाथ से उस पे लगी गर्द और रेत झाड़ी। पुत्री ताशा बिनते मुराद के नाम। खत का लिफाफा सफ़ेद था, जर्दी माइल सफ़ेद। कागज़ कदीम ज़माने का बना लगता था। उस पे तारीख इस दिन से 1 माह बाद की लिखी थी, जब वो एडम और फाते के साथ कदीम मलाका से निकली थी, जब मुराद राजा ने फाते को वुक्कारी ज़ख्म पहुंचाया था। तालिया ने उंगलियों पे गिना। ये उसके कदीम मलाका से निकलने के 1 माह बाद लिखा गया था। वो लिफाफा उठाए खड़ी हुई। उसे चाक करने की हिम्मत न थी। इस पे लगी मोहर सल्तनत महल की थी, सुल्तान मुराद राजा की मोहर। क्या वो वाकई उसके माजी की बाज़गश्त था? क्या उस दुनिया से इस दुनिया में ख़त भेजना मुमकिन था? तालिया को एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वो तेज़ी से उल्टे कदमों घूमी। गली में गैर शनासा लोग आ जा रहे थे। बज़ाहिर कोई उसकी तरफ मुतवज्जो न था। वो सर झटक के आगे बढ़ने लगी। कोई उसका ताक़ुब कर रहा है, ये एहसास फिर से होने लगा, लेकिन वो बज़ाहिर इत्मीनान से कदम उठाती रही। एक दूसरी स्ट्रीट में मुड़ते हुए वो तेज़ी से पलटी। कोई स्याह लिबादे में मौजूद था और तेज़ी से दूसरी गली की ओट में रुपोश हुआ था। तालिया तेज़ कदमों से उस तरफ भागी। उसका हैट नीचे गिर गया, लेकिन वो दौड़ के स्ट्रीट के दूसरे सिरे तक आई। स्याह लिबादे मौजूद शख्स की उसकी जानिब पुश्त थी। उसने आहिस्ता से चेहरा मोड़ा। वो चेहरा देख के तालिया सख्त से खड़ी रह गई। उसे चंद लम्हे लगे थे उसे पहचानने में। लियाना, वो बेयकीनी से बोली तो लियाना साबरी हल्का सा मुस्कुराई। वो दोनों गली के सिरे पे खड़ी एक दूसरे को देख रही थी, लियाना मुस्कुरा के और तालिया शशदर सी होके। ओह नो, दातिन! वो एकदम हंसी और आगे बढ़ के उसके गले लग गई। फिर इसे तहय्युर से अलग हुई और सर से पैर तक उसे देखा। तुम दातिन हो ना? वो वाकई बेयकीन थी। लियाना साबरी के बाल वैसे ही घुंघरियाले थे और लिबास ढीला ढाला सा स्याह रंग का था, लेकिन वो एक दुबली पतली जिसामत की औरत में बदल चुकी थी। वजन कम होने के बायस उसकी सेहत खुशगवार और उम्र कम लग रही थी। हाँ, और मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया था, वो मुस्कुरा के बोली। तालिया ने एक दफ़ा फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरे पास पूछने के लिए बहुत सी बातें हैं, मगर पहले ये बताओ तुम्हारा वज़न कैसे कम हुआ? बस तालिया, बहुत फाके काटे, रोज़ घंटों वर्जिश की, मीठा छोड़ दिया, कार्ब्स को खुदा हाफिज कह दिया, फिर कहीं जाके वज़न कम हुआ। तालिया ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। तुम झूठ बोल रही हो। जाहिर है मैं झूठ बोल रही हूँ। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी करवाई है, ऐसा ऑपरेशन जिसमें मैदा काट के छोटा कर दिया जाता है। वो मुस्कुराते हुए कंधे उचका के बोली तो तालिया हंस दी। तुम नहीं बदलोगी दातिन, और किसी इंसान की इससे बड़ी अच्छाई क्या हो सकती है कि वो बदलने वाला ना हो? दातिन पदोका तफाखर से मुस्कुराई। तालिया ने प्यार से उसे देखा। आओ वहाँ बैठते हैं। उसने स्ट्रीट साइड बिछी कुर्सियों की तरफ इशारा किया। बहुत सी बातें हैं जो मुझे तुमसे पूछनी हैं, और मुझे तुमसे सिर्फ यही पूछना है कि तुम कहाँ थी तालिया? इतने बरस मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। दातिन के अंदाज में अपनायत भरा गुस्सा दराया। वो हंस दी और सड़क पे गिरा अपना हैट उठाया। दास्तान लंबी है, तुम दास्तान सुनने ही आई हो ना, तो बैठ के सुनो। वो दोनों सड़क किनारे बिछी कुर्सियों की तरफ चली गईं। तालिया ने हाथ से वेटर को इशारा किया। उसे दातिन को ये दास्तान कॉफ़ी के चंद अदवार के साथ सुनानी थी।
तेज बत्तियों से रोशन ज्वेलरी स्टोर में इस वक्त एडम के सामने 4-5 अफराद बैठे थे। सब उसे बगौर सुन रहे थे, जो हाथ हिलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता समझाने वाले अंदाज में कह रहा था, आप 4 लोग वो हैं जो 6 साल से यहाँ जॉब कर रहे हैं। आप चारों उस दिन शॉप में मौजूद थे जब मिसेस असरा आई थी। जी बिल्कुल, मुझे याद है, मगर हम में से किसी की उनसे बात नहीं हुई थी। आप एक ब्रांडेड स्टोर हैं, आपके पास आने वाले ग्राहक सिर्फ वो होते थे जिनके पास पैसे की फरावानी हो। यहाँ आम आदमी नहीं आता। शहर के कितने उमरा यहाँ रोज आते होंगे, लेकिन आपको नहीं याद होगा कि 6 बरस पहले यहाँ कौन कौन आया। अलबत्ता असरा महमूद आपको याद है, हालांकि वो इतनी अमीर नहीं थी। बिल्कुल, एक सेल्स ऑफिसर बोला, आखिरी साल तक तो इनके माली हालात बहुत खराब थे। जिस जमाने में ये हीरो का सेट उन्होंने हमसे लिया था, इस बात को भी कई बरस हो चुके थे, मगर उनकी आमद का दिन मुझे अच्छे से याद है, एक एक तफसील के साथ। जी बिल्कुल, और आपको मालूम है, एक जमाने में मैं बान फाते के पास मुलाजमत करता था। एडम मुस्कुरा के बोला, जी आप उनके बॉडीगार्ड थे। पीछे खड़ा फैन नौजवान तेजी से बोला, बॉडी मैन। एडम ने जब्त से तसी की, और मुझे अपनी जॉब का पहला दिन अच्छे से याद है। और वो दिन वो कैसे भूल सकता था। उसी दिन तो सब शुरू हुआ था। तिंगो कामिल का घर, उनकी मुलाजमा, असरा का दिया सिक्का। मुझे वो दिन इसलिए याद है कि उस दिन मैं एक सेलिब्रिटी से पहली दफ़ा मिला था। हमें अमीर लोग भूल जाते हैं, खूबसूरत लोग भी हमारी याददाश्त से धुंधला जाते हैं, लेकिन किसी भी शख्स को रोक के पूछें कि क्या कभी वो किसी सेलिब्रिटी से मिला है, तो वो उस दिन का पूरा नक्शा आपके सामने खींच देगा। जब उसने मार्केट में किसी एक्टर या सिंगर को देखा, कपड़े, जूते, मौसम, एक एक लफ्ज जो सेलिब्रिटी के मुंह से निकला, लोगों को वो सब याद रहता है। एडम पुरजोश अंदाज में कह रहा था। और लोग उस दिन को महफूज करने के लिए क्या करते हैं, वो सेलिब्रिटी के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं। अब बताइए, क्या किसी ने उस दिन उनके साथ तस्वीर खिंचवाई थी? और अगर खिंचवाई थी तो लोगों को कहीं दिखाई होगी, फेसबुक या ट्विटर पे। ये मुमकिन नहीं था कि असरा महमूद शॉप में दाखिल हो और कोई उसके साथ सेल्फी ना ले और उसे अपलोड ना करे। चंद मिनट में उसके सामने 8 तस्वीर आ गईं, जो यहाँ काम करने वाले और यहाँ से काम छोड़ जाने वाले मुलाजमीन के फेसबुक से उठाई गई थीं। असरा हर तस्वीर में मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो थकान ज़दा लगती थी। इसके हाथ में एक छोटा सा बैग था, जिसके अंदर यकीनन वो सेट होगा। सिर्फ एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें वो सोफे पे बैठी थी और मुलाजिम ने पीछे खड़े होकर सेल्फी बनाई थी। उसके साथ बैठे शख्स का नीम रुख इस तस्वीर में वाज़े नज़र आ रहा था। उसके चेहरे पे वाज़े ज़ख्म का निशान था। बाल गुंगियाले थे। तस्वीर काफ़ी हद तक काबिल शनाख्त थी। जो हमें करना आता है वो हमेशा हमारे काम आता है। वो गहरी सांस लेकर बिड़बिड़ाया। इतने दिन से वो गलत लोगों को ढूंढ रहा था। फिलां दुकान, फिलां कॉफ़ी शॉप, वो भरी मार्केट में लोगों से गलत सवाल पूछ रहा था और इसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इसे सिर्फ इन दुकानदारों से पूछना था कि क्या उन्होंने कभी असरा महमूद को यहाँ आते देखा है, और हर शख्स के पास सुनाने को एक फ़ैन मोमेंट से भरी कहानी होती। कितनी ही सेल्फियाँ निकल आती, सारी कड़ियाँ मिल जाती। एडम ने गहरी सांस ली, वो तस्वीर तालिया को भेजी। वान फाते से पूछ के बताएं, क्या वो इस शख्स को जानते हैं? और चे तालिया, जब आप मलाका से वापस आएंगी तो मैं आपके पास आऊँगा। मुझे आपसे एक अहम बात करनी है। उसने वो पैगाम भेज दिया और एक थकी हुई सांस खारिज की। सड़क किनारे बिछी कुर्सियों पे वो आमने सामने बैठी थी। कॉफ़ी के कप सामने रखे थे और फिजा में रोस्ट हुए कॉफ़ी बीन्स की महक फैली थी। तालिया का हैट अब मेज़ पे रखा था। कॉफ़ी का दूसरा दौर चल रहा था और बातें ख़त्म होने को नहीं आ रही थी। मैंने इतने साल तुम्हें इतना तलाशा तालिया, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारे वो साल कहीं गए ही नहीं थे। दातिन उसकी कथा सुन के हसरत से ठंडी आह भर के बोली, काश ये ऑप्शन मेरे पास भी होता, ज़िंदगी को पॉज करने का। ये ऑप्शन न होना ही अच्छा है। खैर तुम बताओ, तुम पुलिस को मतलूब तो नहीं हो ना? नहीं, मैं आज़ाद हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है। वो आंखें घुमा के मुस्कुराई तो तालिया ने गौर से उसे देखा। तुमने वो ज़िंदगी नहीं छोड़ी दातिन? इसे जैसे अफसोस हुआ। मेरे पास खामोश रहने का हक है। दातिन ने मुस्कुरा के कंधे उचका दिए। तालिया ने सर झटका और कॉफ़ी का कप उठा लिया। बदलने का फैसला तालिया ने किया था, दातिन ने नहीं। तुम फाते से मिली? हाँ, कई दफ़ा, वो आम से अंदाज में बोली। नज़रें कॉफ़ी के कप पे चुकी थी। सुबह भी मैं उनके साथ थी। सब कैसा है तुम्हारे दरमियान? दातिन उसका चेहरा पढ़ना चाह रही थी। मालूम नहीं, मैं ये देखने गई थी कि उनकी ज़िंदगी में मेरी जगह है या नहीं, मगर अब सोच रही हूँ कि क्या मेरी ज़िंदगी में उनकी जगह है। वो घूंट भरते हुए दूर तक बिछी मेज़ कुर्सियों की कतार को देखने लगी। हर कैफ़े और रेस्टोरेंट के सामने उसका अपना छज्जा बना था, जिसके नीचे लोग बैठे इस खूबसूरत सहपहर से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। बेफिक्र मनमौजी लोग, या शायद वो भी इस लड़की को देख के यही सोचते होंगे, कौन अपने अंदर किस जंग से नबर्द आजमा है, किसी को मालूम नहीं होता। तुम्हारी ज़िंदगी में इसकी जगह क्यों नहीं है?
کیونکہ دنیا والے مجھے اپنے پردھان منتری کے ساتھ قبول نہیں کریں گے۔ دنیا والے کہاں سے آ گئے؟ دنیا والے ہی تو ہر جگہ آ جاتے ہیں داتن، وہ اداسی سے سڑک کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وان فاتح ان کا ہیرو ہے اور لوگ اپنے ہیرو سے نفرت نہیں کر سکتے، وہ اس کو شیئر کرنے والے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ جیسے لوگ زار روس نیکولس دوم سے نفرت نہیں کرتے تھے، اس کی بیوی الیگزینڈرا سے نفرت کرتے تھے، راسپوٹین سے کرتے تھے، حالانکہ قصوروار زار تھا کیونکہ اس نے ان دونوں کو اپنی زندگی میں جگہ دی تھی، مگر پرستار کی اندھی محبت یہ سوال نہیں پوچھتی۔ اپنے ہیرو کے لیے ان کے پاس ڈھیروں تعویلیں ہوں گی، تالیہ مراد کے لیے نہیں ہوں گی۔ وان فاتح کے ساتھ زندگی کا تصور مشکل لگ رہا ہے۔ جو الزام میرے اوپر لگا ہے اس کو دھوئے بغیر تو بہت مشکل ہے۔ دنیا والے مجھے برا کہیں گے، اگر ان کو معلوم ہوا کہ تالیہ مراد فاتح کی بیوی ہے تو وہ مجھے ہوم ریکر کہیں گے۔ پہلی بیوی کبھی غلط نہیں ہوتی، دوسری ہوتی ہے۔ شام اب گہری ہو رہی تھی، پرندے آسمان پہ غول کی صورت اڑتے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ تو پھر چھوڑ دو اس کو، نکل جاؤ اس کی زندگی سے، اپنی زندگی مشکل نہ بناؤ تالیہ۔ تم ایک ایسا انسان ڈیزرو کرتی ہو جس کے ساتھ تم سر اٹھا کے جی سکو، تمہیں کسی کا خوف، کسی کا گلٹ نہ ہو۔ تالیہ نے اداس مسکراتی نظریں اس کی طرف اٹھائیں۔ تم ایڈم کی بات کر رہی ہو؟ داتن چپ ہو گئی، پھر گہری سانس لی۔ شکر ہے تم جانتی ہو۔ ہاں مجھے معلوم ہو گیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ہم اس بارے میں بات کریں گے لیکن نہیں کر سکے، کئی دن، کئی سال۔ وہ کپ کے دہانے پہ انگلی پھیرتے ہوئے مسکرا کے بولی، اگر تم وان فاتح کے ساتھ خوش نہیں ہو تو اس کو اپناؤ جو تم سے محبت کرتا ہے۔ سیانے کہتے تھے شادی اس سے نہیں کرنی چاہیے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، بلکہ اس سے کرنی چاہیے جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ ان سیانوں کی اپنی شادیوں کا کیا بنا؟ میں اکثر سوچتی ہوں۔ وہ ہنس کے ٹال گئی۔ داتن نے ناک چڑھا کے ہوں کیا۔ تم اپنے آپ کو وان فاتح کے انتظار میں ضائع کر رہی ہو، تم ایڈم جیسا انسان ڈیزرو کرتی ہو تالیہ، اب بھی وقت ہے۔ تم فاتح کی زندگی سے عزت کے ساتھ الگ ہو جائے، خود پہ کوئی دھبا لائے بغیر۔ کسی نے مجھے کہا تھا کہ کسی کو ان لو کرنا آسان نہیں ہوتا۔ میں کوشش کروں گی کہ فاتح کو ان لو کر سکوں، شاید یہ فیصلہ تب آسان ہو جائے۔ پھر اس نے گھڑی دیکھی، میرے پاس ابھی ایک دن ہے، کل مجھے فاتح کی فیملی کے ساتھ ڈنر کرنا ہے، فاتح نے بلایا ہے۔ اگر تم نے وان فاتح کو چھوڑ ہی دینا ہے تو اس کی فیملی سے ملنے کا مقصد؟ میں اس میشا تاج سے ملنا چاہتی ہوں جو ان کے گھر رہ رہی ہے، وہ جولیانا کی ہوم ٹیوٹر ہے۔ اور اس نے مسکرا کے داتن کو دیکھا۔ تمہیں اس کو دیکھ کے کوئی یاد آیا؟ کون؟ داتن نے تعجب سے اسے دیکھا۔ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ میں داتن؟ میں تالیہ، وہ میری کاربن کاپی ہے۔ کسی نے 2 سال پہلے اسے فاتح کی زندگی میں داخل کیا ہے اور وہ صرف اسی لیے دھوکہ کھا گئے کیونکہ انہیں اس کو دیکھ کے میں یاد آتی ہوں۔ وہ کون وومن ہے اور مجھے ان کو اس سے بچانا ہے۔ تالیہ، داتن نے آہستہ سے کہا، 2 سال ایک لمبا عرصہ ہے ایک کون کھیلنے کے لیے، اور میرا نہیں خیال کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی خاص مشابہت ہے۔ اتنی مشابہت ہونے کا یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے کہ فاتح ایک ہی طرح کی عورتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیتا ہے۔ تالیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تمہیں میرا یقین نہیں ہے؟ میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ تم میشا تاج کے بارے میں غلط بھی ہو سکتی ہو۔ تالیہ، تم ابھی تک 6 سال پہلے کے ٹائم فریم میں ہو، یہاں ایک زمانہ بیت چکا ہے۔ اتنا وقت کس کے پاس ہوگا کہ وہ تمہارے جانے کے 4 سال بعد کسی کو فاتح کی زندگی میں بھیجے گا؟ اور پھر 2 سال تک اس عورت نے انہیں کوئی نقصان نہیں دیا، اب کیوں دے گی؟ تمہیں میری عقل اور سمجھ پہ ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے؟ تالیہ خفگی سے کہتے ہوئے اٹھ گئی۔ اپنی عقل سے پوچھو کہ کہیں وہ تمہیں وہی تو نہیں دکھا رہی جو تم دیکھنا چاہتی ہو؟ تمہیں یہ ماننے کو تیار نہیں ہو کہ فاتح کی زندگی میں کوئی اور بھی ہے، تم بس یہی چاہتی ہو کہ کسی طرح ان کو تمہاری ضرورت پڑتی رہے، تم ان کو ہر مسئلے سے بچاتی رہو۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، اور تمہارا اپنا کیس، اس کی تحقیق کون کرے گا؟ ایڈم، کیونکہ دوست اسی لیے ہوتے ہیں۔ وہ شانے اچکا کے بولی، خیر چھوڑو میشا کو، میں تمہیں ثابت کر کے دکھا دوں گی۔ بہرحال میرے گھر کا پتہ تمہیں معلوم ہوگا، میں تم سے کل کیل میں ملوں گی، تب تک تم مجھے میشا تاج کے بارے میں جتنی معلومات مل سکیں ڈھونڈ کے دو گی۔ داتن نے منہ بنا کے اسے دیکھا، تم اس زندگی کو ترک کر چکی ہو، اب میں تمہاری کرائم پارٹنر نہیں رہی، اب میں تمہارے لیے کیوں ریسرچ کروں گی تالیہ؟ کہا نا دوست اسی لیے ہوتے ہیں۔ اس نے مسکرا کے ہیڈ سر پہ رکھا اور ہاتھ اٹھا کے دوسری جانب سے آتی ٹیکسی کو اشارہ کرنے لگی۔ تم اب کہاں جا رہی ہو؟ داتن نے پیچھے سے پکارا۔ اس شخص سے ملنا جس نے میشا کو بھیجا ہے، میں جانتی ہوں وہ کون ہے۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور کو پتہ بتا کے اس نے پرس سے وہ خط نکالا اور پھر دھڑکتے دل سے لفافے کی مہر توڑی۔ اندر زردی مائل کاغذ پہ سیاہ روشنائی میں لکھی تحریر دیکھتے ہی اس کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ وہ اس لکھائی کو پہچانتی تھی، پیاری تالیہ،
تمہیں گئے آج 30واں روز ہونے کو آیا ہے۔ میری فتوحات میں اضافہ ہو رہا ہے اور میرے دشمنوں کو شکست ہو رہی ہے، لیکن کوئی بھی خوشی تمہارے بچھڑنے کے غم کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ تم مجھے بہت اکیلا کر کے چلی گئی ہو۔ میں مانتا ہوں کہ میرے کیے اکثر فیصلے بہت غلط تھے۔ میں نے وان فاتح کو تکلیف پہنچائی۔ نہیں معلوم کہ وہ دوسری دنیا پہنچنے تک زندہ رہا یا نہیں۔ نہیں معلوم کہ اپنی دنیا میں زندہ ہوں یا مردوں میں سے ہوں۔ نہیں معلوم کہ تم اپنی کتابوں میں میرے بارے میں کیا پڑھو گی۔ غلط تھے میرے فیصلے، میں مانتا ہوں، لیکن اس سب میں ایک چیز سچی تھی۔ تالیہ کی مراد راجہ سے محبت، اور مراد راجہ کی اپنی اصل بیٹی تالیہ سے محبت۔ میں نے جو کچھ کیا محبت میں کیا۔ محبت انسان سے کیا نہیں کرواتی؟ چوری، قتل، جنگ، بس ایک محبت نہیں کرواتی۔ میں تم سے وہ محبت نہیں کر سکا جو مجھے کرنی چاہیے تھی۔ نہیں جانتا کہ تمہاری دنیا میں وقت کی سوئی کہاں ہے، لیکن ایک ملال ہمیشہ رہے گا۔ کاش تم مجھے یوں دھوکہ دے کر نہ جاتی۔ تم مجھ سے لڑ کے، رو پیٹ کے، مجھ پہ غصہ کر کے چلی جاتی تالیہ، لیکن دھوکہ دے کر نہ جاتی۔ مجھے ٹھیک سے الوداع کہنے کا موقع تو دیتی۔ تم نے مجھے بہت تکلیف دی ہے۔ میں اپنی دی گئی تکلیف کی سزا بھگت رہا ہوں، لیکن جانتی ہو تمہارا دل کیوں ٹوٹا ہوا ہے؟ کیونکہ تم نے مجھے تکلیف دی ہے۔ تمہارا یہ دکھ کبھی دور نہیں ہوگا تالیہ۔ تم چاہے ملکوں پھرو، چاہے ان سارے مسئلوں سے نکل آؤ جن میں تم گرفتار تھیں، چاہے تمہارے پاس زمانے بھر کے خزانے آ جائیں، یا تمہیں اپنا من پسند آدمی مل جائے، تم جہاں بھی جاؤ گی میری بیٹی، تمہارا یہ زخم کبھی نہیں بھرے گا، سوائے اس کے کہ تم میرے پاس واپس آ جاؤ۔ تمہیں کسی دوسری دنیا میں سکون نہیں ملے گا۔ یہ بد دعا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تمہارا باپ مراد۔ خط کے صفحے پہ جگہ جگہ گرتے آنسوؤں سے روشنائی مٹا ڈالی تھی۔ اس نے گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی۔ شوفر نے بیک ویو مرر میں اس لڑکی کو دیکھا جو خط طے کرتے ہوئے پرس میں رکھ رہی تھی۔ اس کی جھکی پلکوں پہ کتنے ہی آنسو آن ٹھہرے تھے۔ کسی کو ان لو کرنا واقعی آسان نہ تھا، نہ فاتح کو، نہ مراد راجہ کو۔ وہ گلی 6 سال بعد کافی دفعہ بدلی ہوگی، لیکن تالیہ کو وہ آج بھی ویسی ہی لگی تھی۔ وہیں گملے، وہیں فرش، اور ذی الکفلی کے گھر کے سامنے بنے 2 اسٹیپ۔ وہ اس گلی میں داخل ہوئی اور چپتی نظروں سے اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سارے آنسو اب تک سوکھ چکے تھے اور ان میں سرد مہری در آئی تھی۔ مکان کے دروازے پہ زنجیر میں لپٹا تالا لگا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا اس گھر کو برسوں سے کسی نے نہیں کھولا۔ جامنی فراک والی لڑکی سینے پہ بازو لپیٹے چند لمحے تنفر سے اس مکان کو دیکھتی رہی، پھر وہ دروازے کے سامنے بنے اسٹیپ پہ بیٹھی، ہیٹ اتار کے ساتھ رکھا، اور اونچی آواز میں بولی، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں ذی الکفلی۔ گلی سنسان تھی، مغرب گہری ہو چکی تھی اور سارے پہ جامنی اندھیرا پھیلا تھا۔ بظاہر اس کے ارد گرد کوئی نہ تھا، لیکن تالیہ جانتی تھی کہ وہ کسی کونے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے گزرے اور گلی کے دوسرے کونے سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ زینوں پہ بیٹھی تالیہ نے چہرہ اس طرف موڑا۔ لمبی برساتی پہنے، سر پہ سیاہ ہیٹ جمائے، وہ اس کی طرف چلتا آ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ قریب آتا گیا، اس کے چہرے کا ایک ایک نقش واضح ہوتا گیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک آج بھی ویسی ہی تھی۔ جھریوں نے البتہ جلد کو کریلے کے خول کی مانند کر دیا تھا، کڑوے کریلے جیسے۔ کلموں سے بال سفید ہوتے نظر آ رہے تھے۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، پھر ہیٹ والا سر جھکا کے اسے دیکھا اور مسکرا کے ابرو اچکائے۔ کیا چیز شہزادی کو میرے غریب خانے پہ لے آئی آج؟ تالیہ نے گردن اٹھا کے اسے پتیاں سکوڑ کے دیکھا۔ تم بھی عجیب آدمی ہو ذی الکفلی، وہ افسوس سے اسے دیکھ کے کہنے لگی۔ میں تم سے پہلی دفعہ تب ملی تھی جب میرے باپا زخمی تھے، تم نے مجھے ان کی دوا دی تھی، اس شرط پہ کہ ان کو تمہارے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ محبت کی بے بسی بھی عجیب ہوتی ہے، ساری شرطیں منوا لیتی ہے۔ تمہیں جوان خون چاہیے تھا اپنی ساحرانہ قوتوں کو بڑھانے کے لیے۔ جتنے لوگوں کو تم جادو سکھاؤ گے، اتنی تمہاری طاقت بڑھے گی۔ میں نے پمپورو کی کتابوں میں پڑھا ہے اس بارے میں، اسی لیے تم نے مجھ سے میرا باپ لے لیا اور اس کو جادوگر بنا ڈالا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کے بول رہی تھی۔ اگر تمہارا باپ جادوگر نہ ہوتا تو کیا وہ سارے ظلم نہ کرتا جو اس نے کیے پتری تالیہ؟ کسی ہنر کا سیکھنا انسان کی فطرت نہیں بدلتا۔ سانپ کی فطرت میں ڈس لینا ہے، وہ مسجد میں رہ کے بھی نہیں بدلتا۔ جیسے تم نہیں بدلے، وہ دنیا ہو یا یہ دنیا، تم نے ہر جگہ دوسروں کو دھوکہ سکھائے ہے۔ جادو بھی تو ایک دھوکہ ہے۔ تم اپنی دنیا میں جادوگر تھے، ہماری دنیا میں کون آرٹسٹ کہلائے؟ جب میں تمہیں بھلا چکی تھی تب تم مجھ سے یتیم خانے میں ملے اور تم نے مجھے پھر سے دھوکہ دیا، اپنی شناخت چھپا کے۔ وہ چمکتی آنکھوں سے مسکرا رہا تھا۔ نہیں، مجھے یہ تاثر دے کر یہ تم مجھے اڈاپٹ کرنے جا رہے ہو۔ پہلی دفعہ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ مجھے ایک باپ، ایک گھر ملنے والا ہے۔ تالیہ نے ساری عمر کیا چاہا اس کے سوا کہ اس کا کوئی گھر ہو،
کوئی فیملی ہو، لیکن نہیں، برسوں بعد میں تمہیں دوبارہ ملی، تب بھی تم نے میرے ساتھ یہی کیا، مجھے ایک فریب کے پیچھے لگا دیا۔ کیا میں نے تمہیں بہروپیہ بنایا؟ یاد رکھو، تم میرے پاس آنے سے پہلے بھی چھوٹی موٹی چوریاں شروع کر چکی تھیں۔ میں ولنریبل تھی۔ اس کی آواز اب سپاٹ نہیں رہی تھی، اس میں اداسیاں گل گئی تھیں۔ میرے خواب ٹوٹے تھے، میرے پاس غربت میں گزارا کرنے کی چوائس تھی۔ میں نے غلط فیصلہ کیا، لیکن تمہارے پاس بھی چوائس تھی تالیہ کی روح کو بچا لینے کی۔ تم نے بھی درست فیصلہ نہیں کیا، تم نے مجھے فریب کاری کی دنیا میں گرنے دیا۔ میں نے ہمیشہ تمہارا خیال رکھا، تمہارے پیچھے تمہاری حفاظت کی۔ تم مشکل میں میرے پاس آتی تھی اور تم نے کیا کیا؟ مجھے زہر دینا چاہا۔ دونوں اندھیری گلی میں آمنے سامنے موجود تھے۔ وہ ابھی تک بیٹھی تھی اور وہ کھڑا تھا۔ دونوں کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا۔ میں نے تمہیں زہر نہیں دیا تھا، دھوکہ دیا تھا۔ میں تم سے چابی مانگنے کبھی نہ آتی اگر تم مجھے اس چابی کے چکر میں نہ پڑنے دیتے۔ تم مجھے میرا ماضی بھولے رہنے دیتے۔ بھولنا ایک نعمت تھی ذوالکفلی، تم نے میری نعمت مجھ سے چھن جانے دی، اور تم نے مجھ سے دھوکے سے چابی حاصل کر لی۔ میں نے کہا تھا نا، تمہیں دھوکے کی قیمت چکانی پڑے گی۔ تمہارے 6 برس ضائع ہو گئے تالیہ۔ اگر میرے 6 برس ضائع ہوئے تو تمہارے بھی یہ سال کسی اچھے کام کو کرنے میں نہیں گزرے۔ اب میری بات سنو جادوگر، انسان کا جو وقت کسی اچھے کام میں نہ گزرے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے وہ گزارا ہی نہیں۔ بورنگ روٹین میں رہنے والوں کو اسی لیے لگتا ہے کہ وقت تیزی سے گزر گیا۔ وقت صرف ان کا ضائع نہیں ہوتا جو روشنی کے سفر پہ نکلتے ہیں۔ تالیہ کو افسوس نہیں ہے کہ اس کے سال ضائع ہوئے۔ تالیہ کو تم سے چابی حاصل کرنے پہ بھی کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ تو پھر یہاں کیوں آئی ہو؟ یہ کہنے کہ میرا تمہارا حساب برابر ہو چکا ہے، بلکہ تمہارے گناہ زیادہ ہی ہوں گے۔ پھر فاتح کے پیچھے میشا کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ذوالکفلی کے ابو اچنبے سے بھچے۔ میں سمجھا نہیں، کون میشا؟ وہ حیران ہوا تھا۔ تالیہ نے افسوس سے سر جھٹکا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اسٹیپ پہ کھڑی اس سے قدرے اونچی لگ رہی تھی۔ تمہاری زبان 2 کاموں میں ماہر ہے، جادو اور جھوٹ، لیکن تالیہ کو سچ اور جھوٹ کا فرق کرنا آتا ہے۔ تم نے اس عورت کو میرے سانچے پہ تخلیق کیا اور فاتح کی زندگی میں داخل کیا۔ صرف تم جانتے تھے ہمارے دونوں زمانوں کی باتوں کے بارے میں، سیاہ گھوڑے اور جانے کیا کچھ۔ تم فاتح کو نقصان پہنچا کے تالیہ سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ نہیں پتری تالیہ، وہ الجھن بھری برہمی سے بولا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں کسی میشا کو نہیں جانتا، نہ مجھے کسی کو یوں بھیجنے کی ضرورت ہے۔ میرا عناد تم سے تھا، وان فاتح سے نہیں۔ وہ تلخی سے بولا۔ تم میرے تنفر میں اتنی اندھی ہو چکی ہو کہ اپنے اصل دشمن کو ڈھونڈنے کے بجائے میں تمہارے جھوٹ سننے نہیں آئی، یہ بتانے آئی ہوں کہ اگر وہ ایک قدم نیچے اتری اور اس کے مقابل کھڑے ہو کے اس کی آنکھوں میں جھانکا، اگر تم نے فاتح کو نقصان پہنچایا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ تم؟ وہ استہزائیہ مسکرایا۔ تم کسی کی جان نہیں لے سکتی، کیونکہ میں نے تمہیں زہر نہیں دیا تھا۔ ذوالکفلی تلخی سے مسکرایا۔ تم نے الف لیلوی کہانیاں پڑھی ہیں پتری تالیہ؟ ان میں ایک شہزادی ہوتی ہے جس کو اگر کوئی زہر دے ڈالے یا کسی ٹاور میں قید کر دے یا ستیلی ماں اس پہ ظلم کرے تو اسے بچانے ایک شہزادہ آتا ہے سفید گھوڑے پہ، اور وہ اس کہانی کے سارے کرداروں کو ان کے غموں سے نکال لیتا ہے۔ تم بھی اپنی کہانی کی وہیں سیویئر ہو، سفید گھوڑے والی شہزادی، اپنے سیاہ ماضی سے تائب ہو کے اچھائی کے سفید راستے پہ چلنے والی۔ اور سفید گھوڑے والی شہزادیاں کسی کی جان نہیں لے سکتی، وہ کہہ رہا تھا، اور تالیہ اسے چپتی نظروں سے دیکھتی گئی۔ پھر اس کے کان کے قریب چہرہ جھکا کے بولی، ذوالکفلی، اس کی آواز سرگوشی سے بھی ہلکی تھی، سفید گھوڑے والی شہزادیوں کا زمانہ گزر چکا ہے۔ پھر وہ اپنا ہیٹ لیے آگے بڑھ گئی۔ ذوالکفلی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے جاتے دیکھتے رہا۔ جی تو کہانی کو لسنرز، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔